بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا کے خلاف امریکہ کی تازہ پابندیاں، روس کا ہائپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، امریکہ کی نیندیں حرام، حماس کا اسرائیل کے فلیگ مارچ کو چیلنج کرنے کا اعلان، امریکہ چین کو محدود کرنے کے عزائم ترک کر دے، چین کی امریکہ کو وارننگ، پاک بھارت آبی تنازعات پر بات چیت کے لیے پاکستانی وفد بھارت روانہ، اسرائیلی صدر نے پاکستانی وفد سے ملاقات کی تصدیق کر دی، روس یوکرین جنگ میں روس نے اعلیٰ ساختہ کے میزائلوں کا 60% استعمال کیا، یوکرینی وزارت دفاع، یاسین ملک کی عمر قید کی سزا کے فیصلے پر OIC کی تنقید، بھارت کی تردید۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ شمالی کوریا کے خلاف امریکہ کی تازہ پابندیاں، امریکہ نے 2 روسی بینکوں اور ایک شمالی کوریائی کمپنی اور ایک ایسے شخص پر تازہ پابندیاں عائد کی ہیں جس پر ہتھیاروں کے پروگرام میں معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی پابندیوں کے زمرے میں آنے والے 2 روسی بینک اور ایک شمالی کوریائی کمپنی پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ واشنگٹن نے جونگ یونگ نامی شخص پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری سے منسلک کمپنیوں کا ساتھ دیا۔ یہ پیش رفت اقوام متحدہ کی شمالی کوریا پر مزید پابندیوں کے حوالے سے قرارداد پر ویٹو کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے، جس پر روس اور چین نے ویٹو کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے ہائپرسونک کروز میزائل زرکون کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ میزائل بحیرہ برنٹس میں تعینات بحری جہاز سے داغا گیا ہے اور اس سے 1000 کلومیٹر دور آرکٹک بحیرہ وائٹ میں موجود ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کامیاب تجربے کو ایک عظیم کارنامہ قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق ہائپرسونک ہتھیاروں کا تازہ ترین تجربہ اس وقت ہوا جب روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے۔ یہ ہتھیار آواز کی رفتار سے 5 سے 10 گنا زیادہ رفتار تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 1000 کلومیٹر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سینئر رہنما نے بیت المقدس کے مسلم اکثریتی علاقے میں انتہا پسند یہودی آبادکاروں کا نام نہاد فلیگ مارچ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام جنوبی مارچ روک کر ملک کو کشیدگی اور جنگ سے بچا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ چین کو محدود کرنے کے عزائم ختم کر دے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین امریکہ تعلقات کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ امریکہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر فائدہ حاصل کرنے کے جنون اور چین کو گھیرنے اور اس پر قابو پانے کے عزائم ختم کر دے اور دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچانا بند کر دے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کو دونوں ممالک اور دنیا کے لوگوں کے مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ترجمان نے ان خیالات کا اظہار امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی چین کے حوالے سے امریکی حکمت عملی سے متعلق کی گئی تقریر کے جواب میں کیا۔ امریکی حکمت عملی میں چین کو بین الاقوامی نظام کے لیے سب سے سنگین طویل مدتی چیلنج قرار دیا گیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اینتھنی بلنکن نے اپنے طویل خطاب میں غلط معلومات پھیلائی، نام نہاد چین کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور یہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور چین کی ملکی اور خارجہ پالیسی کو بدنام کرنے کی کوشش تھی۔ چینی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اس کا واحد مقصد چین کی ترقی کو روکنا، اسے دباؤ میں لانا اور امریکی بالادستی کو برقرار رکھنا ہے، جس کی چین مذمت اور اسے مسترد کرتا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک بھارت آبی تنازعات پر بات چیت کے لیے پاکستانی وفد بھارت روانہ۔ پاکستان بھارت آبی تنازعات پر بات چیت کے لیے انڈس واٹر کمیشن سید مہر علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی وفد بھارت روانہ ہو گیا۔ وفد میں ڈی جی محکمہ موسمیات، محکمہ آبپاشی، نیسپاک اور وزارت خارجہ کا نمائندہ شامل ہے۔ بھارت روانگی سے قبل واہگہ بارڈر پر بات چیت کرتے ہوئے انڈس واٹر کمیشن سید مہر علی شاہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں بھارت سے آنے والے دریاؤں میں سیلاب کی پیشگی اطلاع پر بات چیت کی جائے گی اور انڈس واٹر کمیشن کی سالانہ رپورٹ پر بھی دستخط ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت نے دریائے سندھ پر چھوٹے پن بجلی گھر بنائے ہیں۔ سنتاس معاہدہ اس کی اجازت دیتا ہے، تاہم پاکستان کو بھی بھارت کی طرح سے دریائے چناب پر بنائے جانے والے ہائیڈرو پاور کے 3 بڑے منصوبوں پر اعتراض ہیں۔ بھارت نے کیرو ہائیڈرو پاور منصوبے پر کام شروع کیا ہے، جبکہ پاکستان نے اس کی تفصیلات مانگی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 30 اور 31 مئی کو ہونے والے ان مذاکرات میں فریقین سیلاب کی پیشگی معلومات اور پی سی آئی ڈبلیو کی سالانہ رپورٹ کے معاملے پر بھی غور و خوض کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نئی حکومت نے آتے ہی پاکستان کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے پاکستانی وفد سے ہونے والی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ عالمی اقتصادی فورم میں بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی صدر کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے ان سے 2 وفود نے ملاقات کی، جن میں امریکہ میں مقیم 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد سے ان کی ملاقات بے حد خوش آئند رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے اعلیٰ ساختہ کے میزائلوں کا 60% استعمال کیا۔ یوکرینی وزارت دفاع کے افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس اب تک اعلیٰ ساختہ کے 60% میزائل استعمال کر چکا ہے۔ یوکرینی نشریاتی ادارے سے بات چیت کرتے ہوئے اعلیٰ افسر نے مزید کہا ہے کہ روس سوویت یونین کی طرح اسلحہ ذخائر میں تیزی کے ساتھ اضافہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ قبل ازیں یوکرینی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کا کہنا تھا کہ روس کے پاس اعلیٰ ساخت کے میزائل تیار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس پر معاشی پابندیوں سمیت بیرون ملک سے درآمد کردہ ارزوں اور دھاتوں کو اسلحہ سازی میں استعمال کرنے کی پابندی ہے۔ یوکرین کے انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا کہنا تھا کہ عالمی پابندیوں کی وجہ سے روس کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، ٹینک اور بحری جہازوں کی تیاری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ماریوپول میں روس پہلے اعلیٰ ساخت کے میزائل استعمال کرتا رہا، بعد ازاں اس نے ایسے احمقانہ انداز میں بم پھینکے جو ہدف تک نہیں پہنچے۔ یوکرینی جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ہمارے خلاف اعلیٰ ساخت کے کروز میزائل جنگ کے ابتدائی 20 دنوں میں ہی استعمال کر لیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب بھی روس میزائل اور بم حملے کر رہا ہے جو کہ رہائشی علاقوں اور شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما یاسین ملک سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنظیم کو کسی بھی طرح کی دہشت گردی کا جواز پیش نہیں کرنا چاہیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے OIC کے موقف کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ NIA کی عدالت نے یاسین ملک کو شواہد کی بنیاد پر سزا سنائی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے OIC کے بیانات واضح طور پر یاسین ملک کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی خواہاں ہے اور ہم OIC پر زور دیتے ہیں کہ وہ اسے کسی بھی طرح سے درست قرار نہ دے۔ OIC نے بھارتی عدالت کے فیصلے کو مسلمانوں کے خلاف منظم بھارتی تعصب اور کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم قرار دے دیا۔ تنظیم نے بھارت کے اس اقدام کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ نہ صرف بھارتی نظام انصاف کی تضحیک ہے بلکہ یہ بھارتی جمہوریت کے دعووں کی بھی کلئی کھولتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔